السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا رب زدنی علما۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادات میں زکوٰۃ کو ہم بیان کر رہے ہیں، اور اس کے زکوٰۃ کے فلسفے میں جو دیکھا گیا ہے کہ کل کے ولاگ میں کہ کیلا دولتاً بین الاغنیاء منکم، کہ پیسہ صرف امیروں میں ہی گردش نہ کرتا رہے، اس کا کچھ حصہ غریبوں کے پاس سے بھی گردش میں آنا چاہیے۔ جب وہ نہیں آ سکتا تو جن کے پاس وہ پیسہ آتا جاتا رہتا ہے، پورا سال گزر جاتا ہے، تو خدا نے ان کو پابند کیا ہے کہ تھوڑی سی ایک مقدار وہ اپنے پیسے کی نکال کر ان 8 مدوں کے اپنے قریبی عزیزوں کو جو بھی بنتے ہوں ان کے ہاتھ پہ رکھو، تاکہ ان کو بھی گزران زندگی مل سکے۔ اور اس لیے حدیث مبارکہ میں دحیہ کلبی بنی کلب کے ایک خوبصورت جوان سے ملتی جلتی تھی، تو اس نے آ کر یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ ہر سوال کے جواب میں اس نے کہا صدقتا، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ اور صحابہ میں کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ نے سچ فرمایا، اور یہ منفرد بات تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کرتا ہے اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 باتوں پہ ہے: ایک کلمہ پڑھنا، اور نماز کو قائم کرنا، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور روزے رکھنا، اور حج کرنا۔ تو اس میں ایتاء الزکوٰۃ جو ہے وہ امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے، ان میں ان سے اخوت اور بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، اور اس میں غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، اس میں معاشرتی انصاف ہوتا ہے، اور معاشی طور پہ معاش کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ اور جب مال کو کچھ اور لوگوں کے پاس ڈالا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے، تو وہ اپنی محنت کو ساتھ ملا کر اس میں اور ارننگ کرتے ہیں، تو معاشی طور پہ استحکام آتا ہے۔ تو یہ بہت ساری مصلحتیں ہیں کہ جو زکوٰۃ کے ساتھ منسلک ہیں، اور زکوٰۃ کو ٹیکس کے ضمن میں نہیں دیکھا جا سکتا جو لادین دنیا میں ہوتا ہے۔ یہاں اس کو اس ضمن میں دیکھنا ہے کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو، اللہ کا حکم ہے، عبادت ہے، اور اسی کے ساتھ ملتا اسی جیسا ہی ایک حکم ہے جو خدا نے مال میں ایک خاص مقدار مانگی ہے۔ تو جو دیتا ہے تو خدا کہتا ہے اللہ کے ساتھ انہوں نے سودا کر لیا ہے، جان اور مال دے کر، اس کے بدلے میں اللہ کی رضا اور جنت ملے گی۔ اور جن کے دل میں بغض یا مال کی محبت یا ایک کنجوسیاں ہوتی ہیں، وہ بہت پھڑکتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ پیسے نہ نکالتے، جس کے لیے خدا نے ان کی مذمت کی ہے کہ گن گن کے رکھتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے۔ تو اس لیے مال کی محبت بھی ایک ضمن ہے، اور اس کو اسلام نے رہبانیت سے بھی منع کیا ہے کہ دنیا چھوڑ کے کہیں جنگل میں اللہ اللہ کرو، دنیا کے اندر ہی رہو، اور اپنا حق بھی نہ بھولو، اور پھر جن کا حق ہے ان کو ادا بھی کرو۔ یہ مسالے ہیں دین کے جو اس کو عبادت کے ضمن میں رکھتا ہے، ٹیکس کے ضمن میں نہیں رکھتا۔ تو اس لیے انشاءاللہ کل کے ولاگ میں بتائیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ نے کیسے چابک دستی کے ساتھ ایک ارتداد کی اس لہر میں منکرین زکوٰۃ کو کیسے قابو کیا تھا۔ ہمارا چینل ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔